الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، سیرت کی کتابوں میں بہت سارا کچھ ہمیں ملتا ہے سیکھنے کو۔ ایک غیر مسلم آدمی سے پوچھا گیا کہ تمہارا اسلام لانے کے بارے میں کون سا واقعہ پیش آیا، کون سی چیز جس سے تم متاثر ہوئے اور مسلمان ہوئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سیرت کا ایک واقعہ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دنوں سے میرا بچہ گم ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ میرا بچہ مل جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ اسی مجلس سے ایک آدمی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آ رہا تھا تو میں نے ان کے بچے کو ایک باغ کے اندر کئی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب اتنا سننا تھا، باپ دوڑ لگانے لگے۔ بچے کی خبر سنتے ہی اللہ کے نبی نے کہا، بہت جلدی ہے، بہت جلدی میں جا رہے ہو؟ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کی محبت ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنو، میں جانتا ہوں بیٹے کی محبت ہے، مگر وہاں جا کر تم اپنے بیٹے کو بیٹے بیٹے کہہ کر نہ پکارنا۔ باپ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کے مارے تو میری زبان سے نکل جائے گا۔ یاد رکھو، ان بیٹے کے ساتھ کتنے بیٹے کھیلتے ہوں گے، اور تم محبت سے کتنے دنوں سے گم ہوا بیٹے کو تم بلاؤ گے، اور درد بھری آواز ہوگی، محبت بھری آواز ہوگی، اور تم اپنے بچے کو بیٹے کہہ کر پکارو گے، تو ان بچوں میں کوئی بچہ یتیم ہوگا جس کو اپنے بچے کو باپ کی یاد آ جائے گی اور وہ یتیم رونے لگے گا۔ تو اس لیے تم اپنے بچے کو نام لے کر پکارنا۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک بتایا، کہا، تم اپنی عورتوں کو بیوہ کے سامنے ہاتھ پکڑ کر نہ چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ تم غریب کے سامنے اپنے مال کی نمائش نہ کرو، کیونکہ غریب کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی کی یہ زندگی کے واقعات ہمارے سامنے ہے۔ آج ہمیں اس لاک ڈاؤن میں اور آج اسی ماحول میں ہم ارادہ کریں کہ چاروں طرف سے لوگوں کے دھندے ختم ہو چکے ہیں، کاروبار ختم ہو چکا ہے، ہم بھی یہ عزم ارادہ کریں کہ ہم یہ ایک عید ہم سادگی سے منا لیں گے، ہم ایک عید سادگی سے منا لیں گے۔ ہمارے علماء کی کاوشیں ہیں، ہمارے علماء کی محنتیں ہیں، ہمارے علماء بتا رہے ہیں کہ ایک عید ہم اللہ کے نام پر سادگی سے منائیں گے۔ کیا پتہ ہماری بیٹی، ہم مالدار ہیں، مال کی وجہ سے ہماری بیٹی اچھے کپڑے پہن کر نکلے گی، اس غریب کا اس مال کی دکان ختم ہو چکی ہوگی، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو غریب کی بچی کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو ہماری بیٹی کہیں پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ہم اس عید کو ہم اپنی سادگی سے منائیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو اور پوری امت سے کہتا ہوں، کیونکہ اس لاک ڈاؤن میں کیونکہ کچھ حکمتیں ہیں، کچھ باتیں ہیں جو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آج ہم نکل گئے عید کی بازاری کو خریداری کے لیے، کہیں یہ بیماری عام ہو گئے تو ہم مسلمان کہیں بدنامی کا ذریعہ نہ بن جائے کہ مسلمانوں نے عید کے لیے اس بیماری کو عام کر دیا۔ خدارا یہ عید سادگی سے منائے، ایک عید سادگی سے منائے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنائے کہ میرے محبوب نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ اگر تمہیں کھانا نہ ملے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کر لینا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے بھی رہے ہیں۔ اس لیے ہم ارادہ کریں، عزم کریں، علماء کی جو کاوش ہے کہ ہم یہ عید سادگی سے منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو سمجھنے والے بنائے اور اللہ تعالیٰ یہ لاک ڈاؤن میں
ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ مبارک کو عبادت کے ساتھ گزارنے والے بنائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، سب کی غیبی مدد فرمائے، اور ہمیں دین شریعت کو سمجھنے والے بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔